حروف قرآن کا 448واں سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے چھوٹا سا درس سماعت فرمائیے۔ پارہ نمبر 4۔ فرمایا وما محمد الا رسول، اور نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر پیغمبر رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق گزرے ہیں پہلے اس سے پیغمبر۔ افا ان ماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا پس اگر یہ مر جاوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا مارا جاوے، کیا تم پھر جاؤ گے اوپر ایڑیوں اپنیوں کے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو کوئی پھر جاوے اوپر دونوں ایڑیوں اپنیوں کے، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، پس ہرگز نہ ضرر پہنچا سکے گا اللہ تعالیٰ کو کچھ۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور البتہ جلدی جزا دے گا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور نہیں ہے لائق واسطے کسی جان کے یہ کہ مر جاوے مگر ساتھ حکم اللہ کے، لکھ رکھا ہے وقت مقرر کر کے۔ وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا نُؤْتِیہ منہا، اور جو کوئی چاہے ثواب دنیا کا دیں گے ہم اس کو اس میں سے۔ وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرۃ نُؤْتِیہ منہا، اور جو کوئی ارادہ کرے ثواب آخرت کا دیں گے ہم اس کو اس میں سے۔ وَسَنَجْزِی الشَّاکِرِینَ، اور جلدی زیادہ جزا دیں گے ہم شکر کرنے والوں کو۔ یہ جنگ احد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کی افواہ پھیل گئی کہ نعوذ باللہ وہ جو ہے شہید ہو گئے ہیں، شہادت کی شیطانوں نے افواہ پھیلا دی جنگ احد میں، تو بعض صحابہ مرتبہ شہادت حاصل کیے رہا، بعض میدان چھوڑ کر فرار ہونے لگے۔ تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے۔ کسی شیطان نے آپ کی شہادت کی جو ہے افواہ پھیلا دی۔ صحابہ اس افواہ سے انتہائی شکستہ خاطر ہو کر ہمت ہار بیٹھے۔ منافقین نے تشنیع شروع کر دی کہ اگر وہ سچے نبی ہوتے تو کیوں جو ہے مارے جاتے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ کیا پیغمبر جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو جائے یا اپنی موت مر جائے تو اللہ کا دین تم چھوڑ بیٹھو گے؟ تمہیں چاہیے کہ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے رہو، اور اس سے جو ہے اپنے جو ہے اس سے جو ہے الٹے قدموں الٹے پیروں نہ پھر جاؤ، تو بلکہ جو ہے ڈٹے رہو اسلام پر اور جہاد جو ہے کرتے رہو اللہ کی راہ میں۔ تو یہ جو ہے آیت اس بات کا بھی دین کو مسلک جو لوگوں نے بنا دیا ہے، تین تنازع ڈال کر، ایک کے نور ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی وہ اپنی تقریریں واضح کرتے ہیں کہ وہ اسلام کو قرآن پورے کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اور یہ نماز روزہ زکوٰۃ حج پردہ جن احکام الہی جن کی تبلیغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں ودیت ہوئی ہے کہ یہ تبلیغ کرنی ہے، تنازع والی نہیں کرنی، تو یہ نور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا، ولیوں کی قبروں کا جو ہے ذکر شروع کر دیتے ہیں، آیت پڑھ کر قل ھو اللہ احد کی آیت تلاوت کرتے ہیں اور جو ہے ولیوں کی قبروں کی طرف چلے جاتے ہیں، حالانکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اس میں توحید بیان کرنا ہے اس آیت میں، تو وہ جو ہے قبروں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح کے اور بھی جو ولیوں کی قبریں ہیں
ان کا ذکر شروع ولیوں کا کر دیتے ہیں تو اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت توحید چھوڑ کر جو ہے ہماری جو ہے اتباع شروع کر دینا، ہمیں جو ہے دین کو رول کے جو ہے اپنا ہماری قبروں پر آ کر جو ہے توحید کو رولنا، قبر پرستی جو ہے اختیار کرنا مسجدیں چھوڑ کر، تو یہ ہم نے نہیں حکم کیا تھا، وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے کہیں گے۔ تو دوسرا تنازع نور کا، نور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو ہم جو ہے ابن آدم نہ کہلاتے، یہ ہم تو ابن آدم کہلائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بار بار ابن آدم سے مخاطب کیا ہے کہ بیٹو آدم علیہ السلام کے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہوتے تو ہم ابن محمد کہلاتے، ابن آدم نہیں۔ تو یہ تنازع جو ہے قرآن پکار کر کہتا ہے کہ یہ تنازع جو ہے یہ من گڑھت ہیں، جو ہے فرقے بنا لیے گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 فرقے ہوں گے دوسری امتوں کے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، جس میں ایک ہی جو ہے جنت میں جائے گا، بخشا جائے گا، جو کہ قرآن و حدیث جس پہ مہر لگی ہو اس کو اپنائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں بولا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کے طور پر 22 دن وہی نہیں بھیجی تھی۔ تو ہم نے اتنے بڑی باتیں اپنے پاس سے جو ہے دین میں گھاڑ لی ہیں، تو ہمارا کیا انجام و حال ہوگا؟ اللہ ہی ہمیں جو ہے اس سے جو ہے تنازعات جو ہم نے بنا لی ہیں دین میں، اس سے ہمیں جو ہے کنارہ کش ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں، ہمیں وہی جو ہے اس کی اتباع کرنی چاہیے، اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اس طرح کی پردے کی تبلیغ کیجیے۔ یہ تنازع والی جو ہے جو فرقہ پرستی ہے، قبر پرستی ہے، اس سے جو ہے تنازع نہیں بنانا چاہیے۔ دیکھیں وفات کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ایک تنازع میں شامل ہے، فرقہ پرست ہو گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات نہیں پائی۔ تو یہ دیکھیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ جو ہے مر جائیں یا مارے جائیں، جو ہے کیا تم دین سے، اسلام سے کفر کی طرف پھر جاؤ گے، الٹے قدموں ہو جاؤ گے؟ تو جو کوئی پھر جائے دونوں اپنی ایڑیوں پر، وہ اللہ کو ہرگز نہیں ضرر پہنچا سکے گا، بلکہ وہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں جو ہے جلد بدلہ دے گا شکر گزاروں کو اور کفر کرنے والوں کو۔ تو یہ ہے کہ یہ تنازع ہی ہے۔ اب اس سے رد اگر جو ہے عقل سلیم جو لوگ رکھتے ہیں وہ اس آیت کو ہی دیکھ کر جو ہے تعلیم حاصل کر لیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ کیا پاس نبی پاک پہلے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اور نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر پیغمبر رسول ہیں۔ قد حلت من قبل ہی رسول، تحقیق گزرے ہیں اس سے پہلے بھی کئی پیغمبر آئے اور وفات پا چکے۔ تو اگر یہ بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں یا جو ہے مارا جائیں، شہید ہو جائیں، تو کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ کیا تم غلط تنازع دین میں شامل کر لو گے؟ اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مر جانا، پھر لوگ جو ہے کیوں یہ جو ہے تنازع کس بیس پر، کون سی حدیث پہ، کس فرمان کے تحت جو ہے تنازع ڈالتے ہیں دین میں، تفرقے بازیاں بناتے ہیں؟ حالانکہ اللہ نے فرما دیا کہ وَاعْتَصِمُوا کہ اس میری جو ہے اسے مضبوطی سے جو ہے قرآن و حدیث کی جو ہے رسی، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقے بازیاں نہ کرو، تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے رسی جو ہے قرآن و حدیث کو بولا ہے کہ قرآن و حدیث جو ہے اس پہ چلو، جو میں نے فرمایا جو آگے عمل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہ حدیث ہے اور سنت ہے، اسے اپنانا ہے۔ تو یہ جو ہے مضبوطی رسی مضبوطی سے پکڑنا اللہ کی، یہ قرآن و حدیث ہے، تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو فرمایا آج تو یہ نازل ہوئی تھی اس وقت جنگ احد میں، لیکن یہ جو ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے تو ان کی وفات پر لوگ جو ہے اسلام سے پھرنے لگے اور بہت سے لوگ جو ہے مرتد ہو گئے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو ہے پھر مسلمان کیا، بعضوں کو مارا۔ حدیث میں ہے کہ آن حضرت وسلم کی وفات ہوئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ذہنی توازن برقرار نہ رکھ سکے اور لوگوں سے خطاب کیا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اس کا میں سر تلوار سے قلم کاٹ دوں گا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور تقریر فرمائی کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا، محبت کرتا تھا، ان سے اسے جان لینا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی، یا جو اللہ تعالیٰ کی پرستش کرتا تھا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ آیت اسی موقع کے لیے اتری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے قرآن و حدیث پر بعمل بنائے اور جو وہ کام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے جس پہ قرآن کی مہر لگی ہو، جس میں حدیث کی مہر لگی ہو۔ اس کے علاوہ جو کام ہے من گڑت بنا لیے گئے ہیں، دین نیا بنا دیا گیا ہے، بدعتیں اس میں آ گئی ہیں، شرک آ گئے ہیں، قبر پرستیاں آ گئے ہیں۔ اس سے ہمیں اللہ جو ہے کنارہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جو ہے مسجد عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارا اصل دین ہے۔ تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھیں۔ واؤ خینا علی موسیٰ، بس وہی بھیجی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، انیز پیاس کل حجر کل بحر، یہ کہ مار جو ہے ساتھ آسے اپنے کے دریا کو، فن فلا کا پس پھٹ گیا، فکان کل فرقہ پس ہو گیا ہر ٹوکا، کدو دل عظیمی مند پہاڑ بڑے کی، وازلفنا ثم الآخرین، اور نزدیک کر دیا ہم نے اس جگہ دوسروں کو۔ وان جینا موسیٰ، اور نجات دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، ومن معہ، اور جو ساتھ ان کے لوگ تھے، اجمعین سب کو، ثم اغرقنا الاخرین، پھر ڈبو دیا ہم نے دوسروں کو، ان فی ذالک، یعنی کہ فرعون اور اس کے لشکروں کو ڈبو دیا، ان فی ذالک، بے شک بیچ اس کے، لا یاتن، البتہ نشانی ہے، وما کانا، اور نہ تھے، اکثرهم مومنین، اکثر ان کے ایمان لانے والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک رب تیرا البتہ وہی ہے غالب و مہربان۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور پڑھ اوپر ان کے، نبأ قصہ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا، اذ قال، جس وقت کہا ابراہیم علیہ السلام نے، لِأَبِيهِ، واسے باپ اپنے کے، وَقَوْمِهِ، اور قوم اپنی کے، وَمَا تَعْبُدُونَ، کس چیز کی عبادت کرتے ہو تم؟ جس وقت کہا ابراہیم علیہ السلام نے واسے باپ اپنے کے اور قوم اپنی کے، ما تعبدون، کس چیز کی عبادت کرتے ہو تم؟ قالوا، کہا انہوں نے، نعبدو، عبادت کرتے ہیں ہم، اصنامن، بتوں کو، فنظلوا، پس رہتے ہیں ہم، لہا عاکفین، واسے ان کے پاس بیٹھے رہتے ہیں۔ قالا حل یسمعون، کا اعتکاف کی شکل میں، کہا کہ کیا یہ سنتے ہیں تم سے،
از تدعونا جس وقت کے پکارتے ہو تم، اور ینفعونکم اور یضرون جا نفع دیتے ہیں تم کو، جا ضرر دیتے ہیں. قالو کہا انہوں نے، بل وجدنا بلکہ پایا ہے ہم نے، آباءنا باپو اپنے کو، کذالک اسی طرح یفعلون کرتے تھے. قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے، افرأیتم ما کنتم تعبدون، کیا پس دیکھا ہے تم نے اس چیز کو کہ ہو تم عبادت کرتے. فرمایا انتم و آباؤکم الاقدمون، تم اور باپ تمہارے پہلے جو ہے جن کو تم اور تمہارے باپ جو ہے دادا پوچھتے آئے ہیں، کیا تم نے جو ہے دیکھا ہے، سمجھا ہے. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، بے شک وہ تو دشمن ہے واسے میرے، إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ مگر رب عالموں کا جو سارے جہان کا مالک ہے وہی سب کچھ ہے، اسی کی عبادت کرو. اللہ جی خلق نے آگے جو ہے صفات بیان کی اللہ تعالیٰ کی ابراہیم علیہ السلام نے. اللہ جی خلقنی فہو یہدین، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا مجھ کو اور وہ ہی راہ دکھاتا ہے مجھ کو. اللہ جی ہوا یطعمنی ویسقین، اور وہ جو کہ کھلاتا ہے مجھ کو اور پلاتا ہے مجھ کو. اور اللہ تو وہ ذات ہے کہ جو کھلاتا ہے مجھ کو اور پلاتا ہے مجھ کو. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس وقت بیمار ہوتا ہوں میں پس وہ شفا دیتا ہے مجھ کو. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی ذات ہے اللہ کی کہ مار ڈالے گا مجھ کو پھر زندہ کرے گا دوبارہ مجھ کو. اللہ تعالیٰ کی تو یہ ذات و صفات ہیں، کیا تمہارے جو ہے بت ایسا کر سکتے ہیں. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم تجھ سے جو ہے دنیا اور آخرت کی جو ہے بھلائی چاہتے ہیں. اللہ تو دنیا اور آخرت ہماری تو آپ سوار دے، آپ بنا دے. اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب کے تحت بنا دے، خوشی راحت امان والی بنا دے، خوشی راحت امان والی بنا دے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہ تو معافی پسند کرتا ہے، ہمیں معاف فرما. اللہ تو ہمیں معاف فرما. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر بیدک الخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تولج اللیل فی النہار تولج النہار فی اللیل تخرج الحی من المیت تخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب وترزق من تشاء بغیر حساب ترزق من تشاء بغیر حساب. اللہ خیر الرازقین.
اے اللہ اچھے اچھے کھانوں سے ہمارے دامن بھر دے اللہ، اچھے اچھے پوشاکوں سے ہمارے دامن بھر دے اللہ، اچھے اچھے ثمرات سے ہمارے گھر جو ہے کثرت سے بھر دے اللہ، خوشحالیاں دے دے اللہ، تنگ دستیاں دور کر دے اللہ، بادشاہوں کے بادشاہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ، تو ہماری فریاد سن لے، تیرے آگے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، تو کہتا ہے میرا بندہ میرے آگے ہاتھ اٹھائے، میں اپنے جو ہے اٹھے ہاتھوں کی جو ہے لاج رکھتا ہوں اللہ، تو ہمارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے اللہ، اپنا یہ پیار ہم پر جو ہے نچھاور کر کے اللہ، تو ہمیں جو ہے ہم پہ رحم فرما دے اللہ، ہم پہ کرم فرما دے اللہ، تو عطا کر دے جو بہترین ہے اللہ، تو ہماری جو ہے نصیبیں جو ہے میں بہترین بنا دے اللہ، تو اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں رکھنا اللہ، تو اپنے فضل سے ہمیں نواز دے اللہ، سے تو تندرستیوں سے ہماری زندگی منور فرما اللہ، تو ہی شفائیں دینے والا ہے، تو ہی کھانے کھلانے والا ہے، تو ہی حالق راضی کیا اللہ، تو ہمارا حالق و رازق بن جائے اللہ، تو شفاؤں کی ہمارا جو ہے ضامن بن جائے، تو ہمیں سے تو سلامتیاں دے، ناگہانی آفتوں سے دور رکھ، ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھنا اللہ، اپنی پناہ میں رکھنا اللہ، تو اپنی پناہ میں رکھنا اللہ، رحم فرما دے اللہ، ہر قسم کے ضرورت سے محفوظ رکھنا، ہر قسم کے مرض سے دور رکھنا اللہ، ہمارے مریضوں کو صحت و سلامتیاں دے، خیر و برکت والیاں زندگیاں دے اللہ، امن سلامتیاں دے اللہ، شفائیں دے کاملہ عاجلہ شفائیں دے، سلامتیاں دے، خیر و برکت والیاں زندگیاں دے اللہ، خیر و عافیت والیاں زندگیاں دے اللہ، ہمارے پردیسیوں کو بھی حفظ و امان میں رکھنا، صحت و سلامتیاں دینا، ہے حال و راز سنتے ہر برکت والیاں زندگیاں دینا، ہر عافیت والیاں زندگیاں دینا اللہ، بے اولادوں کو نیسل اولاد سے نوازے اللہ، بے اولادوں کو نیسل اولاد عطا فرما اللہ، اپنے پاس سے جناب الہی سے اللہ نیسل اولاد سے نوازے اللہ، جو اولاد چاہتے ہیں انہیں نیسل اولاد سے نوازے اللہ، نیسل اولاد سے نوازے اللہ، بچیاں دی ہیں انہیں نیک بنانا اللہ، بچیاں دی ہیں انہیں نیک بنانا اللہ، ان کے نیک نصیبیں کرنا اللہ، تو آپ ان کے نیک نصیبیں کر لے ایام سبب الاسباب تیری ذات اللہ، تو کرم فرما دے اللہ، ہم پہ اپنا رحم فرما دے، ہمیں اپنے اب سایہ رحمت میں رکھنا اللہ، حسوں کے حسد سے بچا، بری نگاہ سے بچا، برے کینے سے بچا اللہ، تو حفاظتوں میں رکھنا اللہ، تو حفاظتوں میں رکھنا اللہ، گمراہی میں بچیاں پڑ گئی ہیں اللہ، گمراہی میں پڑ گئی ہیں اللہ، اپنی اوڑھنیاں جو ہے سروں سے ہٹا لی ہیں، اپنے جو ہے اوڑھنیاں سینوں سے ہٹا لی ہیں اللہ، غضب الہی کا باعث بن رہی ہیں اللہ، جو ہے اللہ انہیں کاملہ عاجلہ ہدایتیں دے اللہ، انہیں کاملہ عاجلہ ہدایتیں دے اللہ، تو انہیں کاملہ عاجلہ ہدایتیں دے اللہ، رحم فرما دے اللہ، کینے بغض والوں سے بچا اللہ، شیطان کے واسطوں والوں سے بچا اللہ، تو حاسوں کے حسد سے بچا اللہ، کینے بغض سے بچا، اپنی نظر کرم اپنی نظر رحمت میں رکھ اللہ، بری نگاہ سے بچا، اپنی نظر کرم اپنی نظر رحمت میں رکھ اللہ، مزوری متاجی سے بچا، تو ہمارا جو ہے مالک بن جا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم اللہ، تو عزت و وقار کی زندگی دینا اللہ، عزت و وقار کی اچھی زندگی گزار کے عزت و وقار کی موت دینا اللہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما انما اشکو بسی بہوزنی اللہ، صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اللهم انا نجعلک فی نور ونعوذ بک من شرور اللهم انا نجعلک فی نور ونعوذ بک من شرور اللهم انا نجعلک فی نور ونعوذ بک من شرور رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وسلم علیہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وسلم علیہ،
بسم الله الذي لا يجوز مع اسمه شيء الذي لا في السماء وهو السميع العليم. ربنا بسم الله الذي لا يجوز مع اسمه شيء الذي لا في السماء وهو السميع العليم. اللہ تو جو ہے نفع مدین میں اضافہ فرما، برکت عطا فرما، اللہ قدم قدم پہ آسانیاں کر دے اس کام میں، اللہ پل پل کا تو ولی نصیب بن جائے، پل پل کا تو ولی نصیب بن جائے، پل پل کا تو ولی نصیب بن جائے، ہمارے بچوں کو نیک بنا، ہمارے گھروں سے قرآن کی آوازیں آئیں، نعت شریف کی آوازیں آئیں، ہمارے بچوں کو اللہ کا دین کا عالم بنا، دین کا فاضل بنا، اللہ کے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو تو کامیابیاں کامرانیاں دے، قدم قدم پہ آسانیاں کر دے اللہ، قدم قدم پہ آسانیاں کر دے، کامیابیاں کامرانیاں ان کے جو ہے قدم چومے اللہ، کامیابیاں کامرانیاں ان کے قدم چومے اللہ، جن بچے بچیوں نے امتحان دیا اللہ کامیابیاں عطا فرما، اللہ کامیابیاں ان کے قدم چومے اللہ، کامیابیوں اور کامرانیوں سے انہیں سرفراز فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تو بڑی قدرت والا، رحمت کے خزانے تیرے بڑے بڑے ہیں اللہ، تیرا کرم اور عطا کا شماری ممکن ہے اللہ، وہ ہمارے نصیبوں میں وہ لکھ دے جو بہترین ہے، ہمیں بہترین عطا فرما اللہ، ہمیں اور ہمارے اہل و جال کو صحت و سلامتی عطا فرما اللہ، صحت و سلامتیاں دے دے اللہ، رزق میں وسعت عطا فرما، ہر و برکت والی زندگیاں دے، ہر و برکت والا رزق دے، ہر و برکت کے ساتھ قلبی سکون عطا فرما، ہمارے جو مرحومین ہیں ان کی بخشش فرما، فلسطین کے مسلمانوں کو شادباد رکھ اللہ، ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما اللہ، تو آسانیاں کر دے اور آسانیاں باندھنے والا بنا اللہ، تو ہماری زندگی آسان کر دے، ہمیں ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھنا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمین یا ارحم الراحمین، آمین یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔